نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. محترم سامعین کرام، معزز اساتذہ اور میرے عزیز دوستو، آج میں جس عظیم ہستی کی شان میں چند الفاظ عرض کرنے کھڑا ہوں، وہ کوئی عام استاد نہیں، وہ قرآن پڑھانے والا استاد ہے. وہ استاد جس کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کا کلام ہوتے ہیں، جس کی آواز میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، جس کے ایک ایک حرف پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن پڑھانے والا استاد صرف الف با تا نہیں سکھاتا، وہ زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. وہ دلوں کو جوڑتا ہے، کردار بناتا ہے اور ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے. سوچئے، جس استاد کی بدولت ہم نے پہلا لفظ بسم اللہ پڑھا، جس کی انگلی پکڑ کر ہم نے قرآن کے صفحات کھولے، جس نے ہماری غلطیوں کو صبر سے درست کیا اور بار بار تھکنے کے باوجود ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھایا، تو کیا اس استاد کا مرتبہ عام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ذرا سوچئے، قرآن پڑھانے والا استاد کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے. یہ اکثر خاموشی سے بیٹھ کر عظیم کام کرتا رہتا ہے. نہ اسے دولت کی ہوس ہوتی ہے، بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کا شاگرد قرآن سے جڑ جائے. میرے عزیزو، اگر آج ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، اگر آج ہماری زبان اللہ کے کلام سے آشنا ہے، تو اس کے پیچھے کسی قرآن کے استاد کی محنت، دعا اور قربانی شامل ہے. آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے قرآن کے اساتذہ کی عزت کریں گے، ان کی بات کو دل سے سنیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا، میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا، استاد نے تراش کے ہیرا بنا دیا. آخر میں دعا کروں گا، یا اللہ ہمارے قرآن کے اساتذہ کو عظیم جزا عطا فرما، ان کی عمر میں برکت دے، ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں ایسا شاگرد بنا دے جو قرآن سے جڑ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.